اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھے لوگوں کی اولاد ہوتی ہے نا، اگر وہ کبھی ڈی ٹریک بھی ہو جائے نا تو ان کے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں کہ وہ کسی وقت بھی وہ ٹریک پر آ سکتے ہیں اور وہ لوگوں کے لیے کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کی مثال ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے حاجی بشارت کمال صاحب ہیں کہ ان کے والد حاجی کمال ایڈوکیٹ، مجھے جہاں تک یاد ہے کہ ہمارے علاقے میں آج بھی لوگ جو ہے وہ ایک بالغ جگہ کے لیے لڑائی کرتے ہیں۔ تو ہمارے علاقے میں ایک جگہ تو وہ تقسیم ہوئی تو میرے خیال میں 50 کنال رقبہ قاری صاحب حاجی صاحب کے والد صاحب کے حصے میں آیا اور انہوں نے وہ 50 کا 50 قبرستان کے لیے وقف کر دیا۔ اور حالانکہ ان کے اپنے ذاتی قبرستان کے لیے ان کے گھر کے قریب جگہ موجود ہے، ان کا ذاتی انٹرسٹ نہیں تھا لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتیں دی کہ بیرون ملک چلے گئے، وہاں پہ انہوں نے محنت کی، لیکن دیکھیں کہ انہوں نے اپنے گاؤں میں جو اپنی جڑیں تھیں نا ان کو نہیں چھوڑا۔ پیسے کے لحاظ سے شاید ہماری فیملی جو اہلیان دھرنا ہے جو انگلینڈ ہے وہ شاید ان سے پیسے زیادہ ان کے پاس ہوں، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ یہاں پر ایک آر یو بیسٹ نام سے ایک ویلفیئر بنائی اور شروع میں صرف اس کو یہاں تک رکھا کہ جہاں پر اگر جنازہ ہو جائے ظفر غازی صاحب تو وہاں پہ اس جنازے پر جو ہے وہ کھانا یہ ویلفیئر دے گی۔ تو اس کو پھر بڑھاتے ہوئے انہوں نے جیز فنڈ بھی آگے کیا اور بچیوں اور بچوں کو کتابیں دیتے رہے۔ مطلب کہ کچھ ایسے بھی ان کے کام ہیں کہ جو یہ زیر زمین کرتے ہیں۔ زیر زمین سے مطلب ہے کہ اس کو کیمرے کی آنکھ کے سامنے نہیں لاتے۔ اور اس کے اندر میرے بھائی سرور مغل ہمیشہ سے ریڑھ کی ہڈی کا کردار انہوں نے ادا کیا، شروع سے آئے دن سے۔ اور شاید جب یہ شروع میں اس کا ڈھانچہ رکھا گیا تھا تو اس وقت بھی یہ سرور مغل اس میں شامل تھے۔ شاید اس وقت ہمیں اس حیثیت کا ہمیں نہیں پتا تھا۔ سچی بات ہے کہ ہم نے شاید ان کے ساتھ کبھی تعاون نہیں کیا، لیکن کبھی مخالفت بھی نہیں کی۔ کسی چیز کی حمایت نہ کرنا اور مخالفت کرنا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے جو مہمان ہیں ظفر غازی صاحب، آپ بچوں کے لیے یہ باتیں ہیں، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ سامنے بیٹھے ہوئے تو ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ اگر بشارت کمال انگلینڈ میں رہ کر وہاں پہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو ان کو کیا ہے کہ دھنا کے اندر ایک غریب بچی کے پاس سلائی مشین ہونی چاہیے۔ ان کو کیا ہے کہ ایک بڑیال اور مینی اور پلانا کی بچی کے پاس کتابیں نہیں ہیں تو اس کو کتاب دینی چاہیے۔ انہیں کیا ہے کہ ہمارے گھر میں فوتگی ہو جائے اور یہ کھانا ان کی طرف سے پکے، یہ انگلینڈ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ زندہ رہ رہے ہیں، ہمارے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم بھی دوسروں کے لیے کام کریں۔ اپنے لیے تو جانور بھی وہ کھانے کا بندوبست کر لیتے ہیں، چارہ دیکھیں، چارہ جو ہے نا وہ جانور اچھا خوب کھا لیتے ہیں، پیٹ روز برکس ہوتے ہیں، لیکن انسان اور جانور کے اندر اللہ نے کیا جو ہے وہ امتیاز رکھا کہ خیر الناس من ینفع الناس۔ اسی طرح ظفر غازی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آبا و اجداد عبدالرحمان غازی صاحب، ان کی اگر تاریخ پڑھیں آپ تو دن کی روشنی میں لالٹین لے کر وہ بازار میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور مہم کیا ہوتی تھی کہ جی سکول کو ہائی کرو، سکول کی بلڈنگ کو تعمیر کرو، اچھا جی یہ جو دریکم والا باندھ کا پل ہے یہ پل بنایا جائے، اچھا اب کیا جی اب جو ہے نا وہ سڑک کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے جی، غازی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی سڑک کے چوک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک وہ پفلٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ انہوں نے لالٹین رکھی ہوئی ہے۔ جو کوئی پوچھتا ہے جی غازی صاحب یہ کیا، میں جی احتجاج کر رہا ہوں، گورنمنٹ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سکول کی حالت ٹھیک نہیں ہے، سڑک کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ جب یہ بنیں گے میں نہیں ہوں گا؟ لیکن اللہ کے فضل سے میں اس دن بھی صحافی بھائیوں سے بات کر رہا تھا کہ غازی صاحب کے وہ اس وقت کے منصوبے آج سارے مکمل ہو گئے۔